بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے فی پی لیپی دیکھ لیتے ہیں، پھر کچھ دو چار باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ تو یہ فی پی لیپی ہے کل کا جو لاسٹ سیشن تھا جمعے والے دن کا۔ تو بینکس نے لاسٹ سیشن میں سیلنگ کی تھی 1.06 ملین کی۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس بہت دیر سے پروفٹ ٹیکنگ پہ ہیں۔ بروکر نے بائنگ کی 0.03 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 1.46 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیلنگ کی 0.09 ملین کی، انڈیویجولز نے سیلنگ کی 0.73 ملین کی، انشورنس کمپنیز نے تھوڑی سی بائنگ یا کہہ سکتے ہیں ہولڈ، میوچل فنڈ نے بائنگ کی 0.38 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائنگ کی 0.5 ملین کی، 0.55 ملین کی، اوورسیز پاکستانی نے سیلنگ کی 0.55 ملین کی۔ دیکھا جائے تو بائنگ پہ پارٹیاں زیادہ ہیں، بروکر بھی بائنگ پہ ہے، کمپنیز بھی بائنگ پہ ہیں، اس کے بعد میوچل فنڈ بھی بائنگ پہ ہے اور ادر آرگنائزیشن بھی بائنگ پہ ہے، اور تھوڑی سی بائنگ انشورنس کمپنیز کی ہے۔ 5 پارٹیاں آپ کی بائنگ پہ ہیں اور سیلنگ پہ صرف بینکس ہیں اور اس کے بعد انڈیویجولز ہیں اور ساتھ میں اوورسیز پاکستانی بھی۔ سب سے زیادہ سیلنگ بینکس کی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں بینکس نے کیا سیل کیا۔ بینکس نے آل ادر سیکٹر میں سیلنگ کی 0.13 ملین کی، سیمنٹ میں سیلنگ کی 0.32 ملین کی، کمرشل بینکس میں ان کی سیلنگ ہے 1.07 ملین کی، ڈیٹ مارکیٹ میں ان کی سیلنگ ہے 0.09 ملین کی، فرٹیلائزر میں 0.02 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بینکس نے بائنگ کی ہے 0.56 ملین کی، کیونکہ ریفائنری میں موو تھی جمعے والے دن۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.12 ملین کی، ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.12 ملین کی، ٹیکسٹائل کو انہوں نے بیچا ہے 0.21 ملین کا۔ تقریباً تمام ہی سیکٹر میں ان کی جو ہے وہ سیلنگ ہے سوائے آئل اینڈ گیس کے۔ کمپنیز نے آل ادر سیکٹر میں سیلنگ کی 0.19 ملین کی، سیمنٹ کو بائی کیا 0.23 ملین کا، کمرشل بینکس کو بائی کیا 0.5 ملین کا، فرٹیلائزر میں ان کی بالکل تھوڑی سی بائنگ 0.01 کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بھی انہوں نے بائی کیا 0.47 ملین کا، تقریباً 0.5 ملین کا۔ اس کے بعد پاور جنریشن میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.14 ملین کی، ٹیکنالوجی میں ان کی بائنگ ہے 0.15 ملین کی، ٹیکسٹائل میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.16 ملین کی۔ بینکس نے آج ہیوی سیلنگ کی ہے، لیکن آئل اینڈ گیس میں ان کی بائنگ ہے، کمپنیز کی بھی آئل اینڈ گیس میں بائنگ ہے، تو بعد میں آئل اینڈ گیس کو سیپریٹ بھی دیکھیں گے۔ انڈیویجول نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی 0.32 ملین کی، کمرشل بینکس کو سیل کیا 0.13 ملین کا، فرٹیلائزر میں 0.02 کی سیلنگ، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بائی کیا 0.13 کا، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں ان کی سیلنگ ہے 0.35 ملین کی۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں بھی سیلنگ 0.31 ملین کی، پاور میں تھوڑی سی ان کی سیلنگ، اور ٹیکنالوجی میں بھی ان کی سیلنگ ہے 0.32 ملین کی۔ ادر آرگنائزیشن اور ایم بی ایف سی بہت ریزرو ہو کے کام کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا نارملی ان کی بائنگ سیلنگ بالکل نہیں ہوتی۔ آج ان کی دیکھیں بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں 0.22 ملین کی، سیمنٹ میں 0.03 ملین کی، کمرشل بینکس میں 0.26 ملین کی، فرٹیلائزر میں 0.01، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو تھوڑا سا بائی کیا 0.02 کا، پاور جنریشن میں تھوڑی سی بائنگ 0.05 کی۔ کمرشل بینکس میں کافی لوگوں نے بائنگ کی ہے، تو کمرشل بینکس کو سیپریٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ کمرشل بینکس میں بائنگ کی ہے، فارن انویسٹر نے بھی بائنگ کی ہے اس میں 0.30 ملین کی، بینکس نے اس کو بیچا ہے 1.07 ملین کا، بروکر نے اس میں بائنگ کی ہے 0.19 کی، کمپنیز نے اس کو 0.5 ملین کا بائی کیا کمرشل بینکس کو، انڈیویجول نے سیلنگ کی 0.13 کی، انشورنس کمپنیز نے بھی بائی کیا اس کو 0.09 کا، میوچل فنڈ نے اس کو سیل کیا 0.14 کا، اور ادر آرگنائزیشن نے اس میں بائنگ کی ہے 0.26 ملین کی۔ اب دیکھا جائے تو 4-5 جو پارٹیز ہیں وہ بائنگ پہ ہیں، اور سیلنگ پہ صرف اگر دیکھیں ہیوی سیلنگ پہ تو بینکس ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی سیلنگ انڈیویجولز کی ہے اور میوچل فنڈ کی ہے، تو کمرشل بینک جو تھا وہ اٹریکٹیو رہا ہے جمعے والے دن۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں ملا جلا رجحان ہے، فارن انویسٹر نے اس کو سیل کیا 0.72 ملین کا، بینکس نے اس کو اٹھایا تقریباً 0.56 ملین کا، بروکر نے بھی اس میں بائنگ کی 0.18 ملین کی، کمپنیز نے بھی اس کو بائی کیا 0.47 ملین کا، انڈیویجول نے اس کو بیچا 0.35 ملین کا، انشورنس کمپنیز نے بھی بیچا 0.09 کا، میوچل فنڈ نے اس کو تھوڑا سا سیل کیا 0.06 کا، اور ادر آرگنائزیشن کی تھوڑی سی بائنگ ہے 0.02 کی۔ بینکس نے، بروکر نے اور کمپنیز نے آئل اینڈ گیس کو اٹھایا ہے اور ہیوی سیلنگ کی ہے فارن انویسٹر نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ اگر اداروں کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو اٹریکٹیو لگ رہا ہے انڈیکس آپ کا، کمپنیز بھی دیکھیں بائنگ پہ ہیں، اس کے بعد میوچل فنڈ بھی بائنگ پہ اور ادر آرگنائزیشن بھی بائنگ پہ ہیں، 3 ادارے تو آپ کے بائنگ پہ ہیں۔
اس کے بعد اگر آپ اس کی کلوزنگ دیکھیں انڈیکس کی تو وہ بھی اپنے ہائی سے تھوڑا پیچھے ہے، تو اس میں تو ایسا جیسی بری بات کوئی نہیں، کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. ویسے انڈیکس جو اس کا لیول ہے وہ خطرناک حد تک ہے، لیکن نیوزز ایسی خطرناک نہیں تھی کل تک. اس کے بعد آج ایک نیوز چلی، پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میں ہماری پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. آپ اس خبر پہ فوکس کریں، ساتھ میں جو عرفی جاوید نظر آ رہی ہے آپ کو اس پہ آپ فوکس نہ کریں. اس خبر کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیج لگایا ہے کہ جو ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے یہ کچھ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کے سیکورٹی اداروں کو نشان بنانا دہشت گردی کا یا ایسے کام ہونے یہ انڈیکس کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں. اللہ کرے کہ کل کا دن جو ہے سنڈے والا اس سے بری کوئی اور نیوز نہ آئے. اللہ نہ کرے اگر ایک دو نیوزز ایسی اور آ گئی تو اس کا انڈیکس پریشر لے سکتے ہیں. انڈیکس پریشر لے یا نہ لے، جنہوں نے اپنا مال نکلوانا ہے وہ پریشر دے سکتے ہیں، یا جنہوں نے سیل کر دیا، جنہوں نے بائی کرنا ہے وہ انڈیکس کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اور انڈیکس ہمارا ویسے بھی اس لیول پہ موو کر رہا ہے جدھر وہ کوئی بیڈ نیوز نہیں افورڈ کر سکتا. اور ویسے بھی یہ چیزیں پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کی بہت قیمت چکائی ہے. یہ چیز کوئی بھی ہمارے ملک میں لے کے آیا جیسے بھی آئی، لیکن ہماری قوم نے اور ہمارے ملک نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے جس کا ابھی تک ازالہ نہیں کیا گیا. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یہ قیمتیں چکانے کے باوجود بھی پاکستان کی وہ جو ایفرٹس تھیں اس کو ویسے نہیں سراہا گیا جیسے سراہا جانا چاہیے تھا. امریکہ پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ ویسا خوش نہیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ بس آپ لیٹ ہی جائیں. ایک بہت کامن کوسچن جو آج کل ریسنٹلی ایک دو دن سے بہت پوچھا جا رہا ہے مجھ سے کہ کون سے سٹاک بائی کریں انویسٹمنٹ کے لیے. اب انویسٹمنٹ کے لیے میں مثال سوچ رہا تھا کہ کیا مثال دوں آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے جس سے ایزیلی آپ سمجھ سکیں. تو چلیں انویسٹمنٹ کو لے لیتے ہیں ٹماٹر کے طور پہ. مجھے جب بھی گھر سے بولا جاتا ہے کہ ٹماٹر لے کے آنے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے 5 کلو لینے ہیں، کیونکہ ایک تو روزانہ مجھ سے جایا نہیں جاتا، انڈیکس کے سامنے بیٹھ کے ایلفی لگا کے مجھے بیٹھنا ہوتا ہے، تو روز روز چھوٹی موٹی چیزیں تو میں بازار لینے جا نہیں سکتا. پھر جب میں جا کے ایک دو جگہ سے پتہ کرتا ہوں اگر اس کی پرائز ہوتی ہے 70 روپے 75 روپے 60 روپے تو پھر میں وہ 5 کلو بائی کرتا ہوں. کیوں؟ سٹور کرنے کے لیے. کیوں بائی کرتا ہوں 5 کلو؟ کیونکہ پرائز ابھی اس کی لو ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ ہائی چلی جائے، مجھے ویسے بھی چیپ مل رہا ہے تو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. 5 کلو لے لیں، آ کے اس کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں. یہ ہو گئی آپ کی انویسٹمنٹ. آپ ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے، آپ کو سٹاک خریدنا چاہتے ہیں پروفٹ بک کرنے کے لیے، لاس کے لیے تو نہیں. ویسے ہی آپ ٹماٹروں کو لے لیں، میں انہیں 5 کلو کو لا کے فریزر میں رکھ دیتا ہوں، یہ میری ہوگی انویسٹمنٹ. کیوں؟ کہ کل کو ان کی پرائز بڑھنی ہے، پھر جب میں جاؤں گا بازار لینے کے لیے تو مجھے یہ مہنگے ملیں گے، تو ابھی یہ چیپ پرائز میں اس کو لے کے رکھ لیتا ہوں، سٹور کرتا ہوں، یہ میری انویسٹمنٹ ہو گئی. کل کو اسی میں سے تھوڑے تھوڑے نکال کے یوز کرتے رہیں گے چاہے بازار میں پرائز کوئی بھی ہو. سیم اسی طرح اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ سٹاک وہ بائی کریں گے جن کی پرائز ابھی چیپ ہے، نہ کہ جو ٹماٹر ابھی 60 روپے پہ مل رہے تھے وہ اگر بازار جائیں اور آپ کو 100-150 روپے مل رہے ہیں تو آپ وہ بائی کریں گے. میں تو نہیں کروں گا. یہ لاسٹ جمعہ کل پرسوں تھا، میں لینے گیا تو بازار میں پرائز جو ٹماٹر کی تھی وہ 150 چل رہی تھی، میں نے 5 کلو نہیں لیے، میں 1 کلو لے کے آ گیا. کیوں؟ کون سا بازار تباہ ہو رہا ہے؟ کل کو بھی بازار ادھر ہی رہنا ہے، کل بھی ٹماٹر ادھر ہی ہوں گے. کل اگر منڈی نیچے جائے گی، سبزی منڈی، ٹماٹر سستے ہو جائیں گے، میں پھر لا کے دوبارہ 5 کلو لا کے اپنے فریز کر لوں گا، انویسٹمنٹ میری وہ ہو جائے گی. پھر تو جن لوگوں کے بھی کوسچن آ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہم نے کرنی ہے، ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ منڈی، یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے آپ کی، مارکیٹ منڈی ہے اور کیا ہے. ہم سبزی منڈی میں سبزی جا کے لاتے ہیں، یہ آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے، سٹاک منڈی ہے، ادھر سے سٹاک ملتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی منڈی بہت ہائی چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ منڈی نے جانا کدھر آپ کی نے، اور آپ ابھی اس جگہ پہ انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. انویسٹ تب کریں گے جب ہمیں کوئی چیز چیپ پرائز پہ ملے گی. آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز رول رہی ہے، پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، ابھی اس کا بہت چیپ پرائز ہے. جتنے بھی بھائی مجھے میسج کرتے ہیں پرسنلی اور پوچھتے ہیں، میں ان سے خفا نہیں ہوں. آپ مجھے جب مرضی میسج کریں، میں میسج تبھی دیکھوں گا جب اسی ٹائم ریپلائی دے سکوں گا آپ کا، اور اگر میسج دیکھ لیا تو اسی ٹائم ریپلائی دوں گا. آپ کو پتا ہے کہ جیسے میری اسٹریٹجی ہے ریپلائی کرنے کی، جو میرے پرسنل گروپ میں ہے سب کو پتا ہے میں ریپلائی کرتا ہوں. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ جیسے مرضی مجھے میسج کریں، جو مرضی سوال پوچھیں، مجھے پتا ہوگا تو بتاؤں گا، بولوں گا کہ یہ اس کا جواب ہے، مجھے پتا ہے. جو مجھے پتا نہیں ہوگا، میرے علم میں نہیں ہوگا، وہ میں کھل کے بتاؤں گا کہ اس بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. میں نے کون سا آپ سے کوئی پروفٹ لینا ہے یا آپ سے کچھ فیس لینی ہے یا میں نے پیڈ گروپ چلانا ہے، میں کہوں گا نہیں میں بڑا تیسما خواہ ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے. آپ کو بالکل بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا ویسے جیسے
मुखलिस हो के सिंसियरली, मुझे पता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप खुद सोचिए ना, ये वही बातें हैं जो हम रोजाना की बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे वही राम कहानी रोजाना सुनाता हूं। कि मेरे ख्याल से जब इंडेक्स 50,000 पे था तब से मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी रिजर्व हो जाएं, अभी रिजर्व हो जाएं, अभी रिजर्व हो जाएं। ठीक है, इंडेक्स अभी ऊपर जा ही जा रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन खतरे से खाली तो नहीं ना, खतरा बढ़ी जा रहा है इसमें से। ज्यों ज्यों स्टॉक ऊपर जा रहा है, इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा है, स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब इतने हाई प्राइसेस पे, इतनी हाई मंडी में जाके हमारा बाइंग करना बनता नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सब्र करें, इन सब चीजों को, मंडी को जरा ठंडा होने दें, एक देख लें कि क्या सिनेरियो बनता है। कोई बंदा नीचे कमेंट्स में आके मुझे वजह बता दे कि ये इंडेक्स इतना हाई क्यों मूव कर रहा है। कौन सी खबर है आपके पास? जीडीपी ग्रोथ आपकी बढ़ गई है, आपके पास क्या रिजर्व डॉलर के बड़े ज्यादा हो गए हैं? पहले एक माह पहले रिजर्व आपके पास डॉलर के जो थे 2 माह की इंपोर्ट के लिए काफी थे, अभी वो 1.6 मंथ के लिए काफी हैं, तो कम हुए हैं, ज्यादा तो नहीं हुए। आपका इंडेक्स कौन सी खुशी में आके छलांगे लगा रहा है, ये क्यों बंदर बना हुआ है, मुझे तो ये नहीं पता। ये ऐसे छलांगे लगा रहा है जैसे वो डमरू बजाने वाला, तो वो बंदर से पूछता है 10,000 सोरे किमें जाहिदा है, तो वो बंदर बड़ा अकड़ के अपने हाथ पीछे बांध के ऐसे अकड़ के और बताता है कि सोरे किमें जाहिदा है। तो मुझे बताएं, इंडेक्स क्यों छाले मार रहा है, ये क्यों ससुराल जाने की तैयारी में है? कौन सी न्यूज है इसके पास? कौन से गिफ्ट पैक कर लिए है इसने ससुराल जाने के लिए? कौन सी नई इसने क्रोला खरीद लिया है जिसपे बैठ के इसने ससुराल जाना है? ना कोई न्यूज है इसके पास, ना कोई और ऐसी चीज नजर आ रही है स्टॉक में। हाँ, जिस स्टॉक के पास न्यूज है, एक आदि शेल के पास न्यूज है, नजर आ रही है, पाक सुजुकी मोटर के पास न्यूज है, नजर आ रही है, वैसे जो एक दो स्टॉक है नजर आ रहे हैं। बाकी सब कचरा माल, जैसे आंधी आए तो शापर उड़ते हैं, वैसे सब कचरा माल भी उड़ रहा है, लेकिन किस चीज पे उड़ रहा है मुझे समझ नहीं आती। आपको समझ आए तो मुझे जरूर नीचे बताइएगा। उसके अलावा मैं अन्य वाह आपको क्यों नहीं कहता कि फलां चीज बाय कर लो, फलां कर ले। मैं कभी भी नहीं कहूंगा फलां चीज बाय कर ले, ये बोलता हूं फलां स्टॉक जो है अच्छी प्राइसेस पे मूव कर रहा है, बस किसी ने बाय करना है करे, जिसने बाय नहीं करना नहीं करे। वो नीचे की क्यों प्राइसेस पे क्यों है वो भी बता देता हूं, अगर ऊपर की प्राइसेस पे क्यों है, न्यूज है, वो भी बता देता हूं। मुझे अपने पैसे से ज्यादा आपके पैसे की फिक्र है। क्यों फिक्र है? कि मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैं अगर अपने पैसे डुबोता हूं, फंसाता हूं, स्टॉक करता हूं किसी स्टॉक में, किसी की बाप की जरूरत नहीं है मुझे पूछ सके तुमने क्यों स्टॉक किया, मेरा पैसा है, मैंने जाया कर दिया, स्टॉक कर दिया, किसी की क्या मजाल मुझे पूछ ले। लेकिन अगर आपको मैं कोई रिकमेंडेशन देता हूं और या किसी को कहता हूं कि फलां स्टॉक बाय कर लो, डोल बाय कर लो, शेल बाय कर लो, और अगर वो नीचे चला जाता है तो आप में से कोई मुझे आकर के ये कह देता है पर्सनल में कि देखें आपने कहा था कि ये स्टॉक बाय कर लो, ये तब नीचे चला गया, तो फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि फलां बाय कर लो। मेरे पास कोई अच्छी बाय कॉल आती है, मैं खुद बाय करने से पहले वो ग्रुप में लगाता हूं। इस चीज पे मुझसे कसम ले लें कि कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास कोई बाय कॉल आई हो, मैंने अपनी बाइंग पहले अपनी लगाई हो, ऑर्डर लगाया हो, ग्रुप में बाद में शेयर की हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब से मैंने ग्रुप बनाया है। पहले मैं ग्रुप में शेयर करता हूं, फिर मैं अपना बाइंग ऑर्डर लगाता हूं। अगर लगाना हुआ तो, नहीं लगाना होता तो नहीं बाय करता। और आपको भी कह देता हूं कि आपकी मर्जी, आपने बाय करना है तो कर लें। इसलिए मर्जी आपकी, पैसा आपका, रिजर्व होकर काम करें। देखें इंडेक्स किधर जा रहा है, हमने कौन सी मूव लेनी है, जरा चौकन्ने हो जाएं आप। उसके बाद आ जाएं इस बात की तरफ कि कौन सा स्टॉक 1, 2, 3 रुपए दे सकता है वो बताएं, या कौन सा स्टॉक आगे की मूव दे सकता है ये बताएं। ये बात किसी का बाप भी नहीं बता सकता। ग्रुप में शायद 1 या 2 बंदा इस चीज से मुझसे नाराज हुआ है, वो भी प्रॉफिट को लेके, कि अगर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक स्टॉक 20 रुपए पे बाय किया था और अभी वो करंटली 25 पे मूव कर रहा है, तो मैंने उन्हें कहा जी यहां पे आपनी थोड़ी सी क्वांटिटी रिलीज कर दें, और उन्होंने रिलीज कर दी। बाद में वही स्टॉक वो चला गया 28 पे। अब ऑलरेडी वो उसमें से 5 रुपए गेन कर चुके हैं, और मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि आप फुल एग्जिट मारे इसमें से। मैं उनको कहता हूं कि 20 रुपए का स्टॉक है, 25 रुपए पे मूव कर रहा है, आपके पास 10,000 स्टॉक है, 4,000 निकाल दें, 6,000 को होल्ड करें। उसके बाद वो स्टॉक 28 रुपए पे चला गया तो वो मुझसे नाराज है, क्यों कि मैंने 25 में उनका स्टॉक क्यों सेल करवा दिया। अब मुझे बताएं, जितने पेड ग्रुप वाले हैं, जितने आपको बाय कॉल देते हैं, जितने जिसने भी, जितने ब्रोकरेज फर्म वालों ने बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लड़के अपने पास, लड़कियां पास रखी हुई हैं, उनको वो पे करते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, वो आपको एक चीज बताते हैं, एक स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं, उसके साथ गौर कीजिएगा, नीचे लिखा होता है स्टॉप लॉस। और मेरे भाई अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें इतना ही पता है कि स्टॉक ऊपर मूव करेगा, तो नीचे स्टॉप लॉस क्यों देते हैं? क्यों वो इसलिए स्टॉप लॉस देते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि ये स्टॉक
یہ انڈیکس، یہ ہماری مارکیٹ اوپر موو کرے گی، نیچے موو کرے گی، کب درہم سے نیچے جا کے گرے گی، جب چھلانگ لگا کے اوپر جا کے بیر توڑ لائے گی، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. اس لیے سٹاپ لاس دیا جاتا ہے ساتھ. اور سٹاپ لاس ہوتا کیا ہے، یہ ایگزامپل ذرا کلیئر ہو کے سمجھ لیں. میں آپ کو بالکل سمپل سٹاپ لاس کی ایگزامپل سمجھاتا ہوں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے اور سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، اس کا ذرا ڈیفرنس سمجھیں. اگر آپ میں سے کوئی مری گیا ہے یا کسی بھی، یہ آپ نے کلر کار والی چڑھائیاں دیکھی ہیں کہیں لاہور میں آتے جاتے موٹر وے پہ، یا ویسے جی ٹی روڈ سے آئے ہیں تو جیلم سے اس طرف اسلام آباد آتے ہوئے 2-3 بار چڑھائیاں آتی ہیں، بہت زبردست قسم کی چڑھائیاں. اب جو 4 ٹرکوں والے ہیں جن کے پاس پرانے ماڈل ہیں ٹرکوں کے، وہ اپنا جو کنڈکٹر ہوتا ہے ساتھ، اسے ایک اینٹ دے کے یا ایک لکڑی کا گٹکا دے کے اتار دیتے ہیں گاڑی سے نیچے کہ چل بیٹا اتر نیچے، میں اب چڑھائی پہ چڑھانے لگا ہوں اس ٹرک کو. ری 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 کر کے وہ ٹرک چڑھتا ہے. اگر یہ پیچھے آنے لگے گا تو نیچے گٹکا لگا دینا ٹائر کے پیچھے. اینٹ دیتے ہیں، پتھر بڑا سا یا لکڑی کا گٹکا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ دیتے ہیں کہ ٹائر کے پیچھے لگا دینا. پیچھے کی طرف آنا شروع ہو، چڑھائی سے نیچے جانا شروع ہوئے تو پیچھے جو گٹکا لگا دینا تاکہ ٹرک پیچھے نہ جا سکے. اب وہ گٹکا کیا ہے، وہ سٹاپ لاس ہے. جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ آپ کا بروکر ہے، آپ کا انالیسس کرنے والا ہے، اور ایک پیڈ گروپ والا ہے بیچارہ جو بھی ہے. اور جو ٹرک ہے وہ آپ کا سٹاک ہے. اب اگر آپ کا پیڈ گروپ والا، آپ کا انالیسس والا، آپ کا بروکریج فرم والا اگر اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے، اس کو پتا کہ میرے پاس ہینو ٹرک ہے بھائی، نیچے جاپانی ٹرک میں نے رکھا ہوا ہے، اوپر لوڈ مجھے پتا ہے تھوڑا سا لادا ہوا ہے، چڑھائی جو ہے اس کو میں عبور کر لوں گا، وہ کبھی بھی اپنے کنڈکٹر کو نہیں کہے گا کہ نیچے اتر اور اس کے پیچھے گٹکا لگا. کیوں؟ اسے پتا ہے میں آرام سے یہ چڑھائی پار کر لوں گا، کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا مجھ سے یہ ٹرک. اب وہ سٹاپ لاس، وہ گٹکا کیوں سٹاک کے پیچھے نہیں لگاتا؟ کہ اسے پتا ہے کہ یہ سٹاک موو دے گا. اس نے، وہ زبیر بھائی والی بات ہے، اس نے شپنگ کر کے اوپر چلا جانا ہے. تو اگر اس کو پتا ہے کہ شپنگ کر کے اوپر جائے گا تو سٹاپ لاس کیوں دے رہا ہے ساتھ؟ سیم اسی ٹرک والے کی طرح جس کو پتا ہے کہ میں نے ٹرک چڑھائی پہ آرام سے چڑھوا لینا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نیچے کنڈکٹر کو کہے کہ چل بیٹا پیچھے گٹکا لگانا ذرا ٹائر کے. تو سیم ایگزامپل سمجھ لے یہی کہ سٹاپ لاس اسی کام کے لیے دیتے ہیں بروکریج فرم والے، پیڈ گروپس والے، اور بروکر جتنے بھی ہیں جو آپ کو پھنساتے ہیں ہیوی سٹاک میں. تو 1-2 بندے جو مجھ سے ناراض ہیں اس وجہ سے، وہ تو میں نے کلیئر کر دیا. ویسے کسی کی ناراضگی کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے سچ. ہاں اگر کوئی آپ کو بروکر جو ہے سٹک کر کے آپ کو نکل گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ باقی سمجھے سٹک کرا دیا جان بوجھ کے، تو آپ کا اعتراض اس پہ بنتا ہے. لیکن اگر ایک پیڈ گروپ والا، ایک بروکر فرم والا، ایک بروکر آپ کو کچھ گین دلا کے گیا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ نے ایک سٹاک اس کے کہنے پہ 25 روپے پہ بائی کیا تھا، اب وہ آپ کو 30 روپے پہ سیل کروا کے چلا گیا، 5 روپے گین دے گیا آپ کو. وہی سٹاک اگر 35 روپے پہ چلا جاتا ہے پھر آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ غلطی پہ ہیں. تو باقی سٹاپ لاسز اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ مارکیٹ موو کرنی ہے، کس سٹاک نے 5 روپے دینے ہیں، کس نے 10 روپے دینے ہیں، یا کس نے آپ کے 5 روپے گوا دینے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. باقی پیڈ گروپ والوں کی بیچاروں کی مجبوریاں ہیں آپ کو بائی کال لازمی دینی، کیونکہ اگر وہ پیڈ گروپ میں روز آپ کو نہ دیں بائی کالز تو آپ بھی اتنے شریف نہیں کہ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ انہیں انگلی کرتے رہتے ہیں کہ بائی کال دیں بائی کال دیں. ان کو دوسرے تیسرے دن لازمی بائی کال پر دینی پڑتی ہے، ڈیلی تو دیتے ہی دیتے ہیں وہ. تو ان میں بھی پریشر نہ ڈالا کریں، وہ بھی بیچارے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ابھی نیوز میرے سامنے آ گئی تھی، وہ جو نیوز تھی بیس والی، اس کے ساتھ یہ نیوز بھی لگی ہوئی تھی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیم جو ہے آئی ہوئی ہے IMF کی، اور میٹ کے شیٹ کی ان کی چلنی ہے، تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے رہنا انہوں نے. اس کے بعد کٹی کٹا نکلے گا IMF نے آپ کو بھیک دینی ہے کہ نہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک اور شرائط رکھ دی ہے کہ جو آپ کو کشکول ہے آپ کا، اس میں ذرا نیچے سے سوراخ ہے تو اس سوراخ کو بند کریں. وہ سوراخ کیا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو آپ کے ٹیکس دہندگان ہیں، یعنی کہ جو ٹیکس پیئر ہیں، یہ کم ہے. ایک جو پہلے 200 قسم کے ٹیکس لگے ہیں وہ کم ہے ان پہ، ان کو ساتھ میں پکڑ کے بھی لے کے آئیں، گچی سے پکڑے نے، گردن سے پکڑ کے مروڑ مراڑ کے لائیں ٹیکس نیٹ میں. تو FBI نے کہہ دیا ٹھیک ہے مائی باپ، پہلے ہم 10-12 لاکھ کو لے آ چکے ہیں، اس کے بعد 10 لاکھ اور کا ڈیٹا ہم نے حاصل کر لیا، ان کو بھی لے کے آتے ہیں، پکڑ کے کڑکی میں لاتے ہیں ان کو. تو کر رہے ہیں ہم ان کی مطالبات پورے کر رہے ہیں. دیکھیں کشکول میں یہ ایک ہی سوراخ تھا یا اور بھی کہیں سے ٹوٹا بچا ہے تو اس کو بھی ایلفی شیلفی لگاتے ہیں، پھر 1-2 لگا کے یا میجک ڈپوکسی لگا کے انہیں دیتے ہیں کشکول ٹھیک کر کے. پھر امید ہے لیکن انشاءاللہ 2 ہفتے میں ہم یہ کشکول پورا جوڑ لیں گے اور ہمیں ضرور بھیک ملے گی انشاءاللہ. آپ ٹینشن نہ لیں. یہ جو خبریں ہیں یہ ایسا جتنی
الارمنگ نہیں ہے. ویسے جو سیکورٹی فورسز والی خبر ہے وہ الارمنگ ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہم سب کی بھی کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.